أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقال الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من تنشق عنه الأرض صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، رمضان کی ہماری غفلتوں سے ہمیں بچائے، رمضان میں ہمیں کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق بخشے، اور ان کے پاداش میں، ان کے نتیجے میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے ان مبارک ایام میں زندہ رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے ان مبارک ایام میں اور ان مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، تراویح پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشی، تہجد پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشی۔ یہ جہاں اللہ کے طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ احسان بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دینی باتیں سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اور ایسی باتیں جن کی بنیاد صحیح احادیث پر اور صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر رکھی گئی ہے۔ ورنہ بیانات تو بہت ہوتے ہیں، بولنے والے تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات، معتبر بات، کتاب و سنت پر مبنی بات، یہ بہت ہی کم لوگ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو امت کو چاہیے کہ ان باتوں کو سنیں اور ان مجالس میں جائیں اور ان مجالس سے کثرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور دینی مجالس میں آنا عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں بار بار بتاتا ہوں، تمام نفل عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ دیکھیے، فرض نماز کے بعد، فرض روزے کے بعد، فرض زکوٰۃ کے بعد جتنی بھی نفل کی عبادت ہیں، جیسے نفل روزہ ہو گیا، نفل نماز ہو گئی، نفل صدقہ و خیرات ہو گئے، تو ان تمام نفل چیزوں میں سب سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے کہ آپ دینی باتیں سیکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول دینی باتیں سیکھنے والوں کو بہت بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور دین کو سیکھنے اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر اللہ اور اللہ کے رسول نے بہت ابھارا ہے۔ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث اس چیز کو لے کر بڑی تفصیل سے گفتگو کرتی ہے۔ بہرحال، تو اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم زندہ رہیں اور دینی باتیں سنیں۔ تو اللہ سے دعا کریے گا کہ مزید اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری گفتگو چلی تھی موت سے لے کر قیامت تک کے موضوع پر۔ تو ہم نے گفتگو شروع کی موت سے، موت کیا چیز ہے، موت کے پہلے کیا کیا احوال ہوں گے، اور کیسی کیسی چیزیں
बतौर रुकावट आएंगी, उन चीज़ों से कैसे अपने आप को बचाएं, इन चीज़ों को लेकर। और उसके बाद हमने देखा कि दौरान मौत कैसे कैसे हमले होते हैं शैतान की तरफ से, और उसके बाद कैसे रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाती है, कैसे जिस्म को छोड़कर उड़ती है, इसके ताल्लुक़ से हमने देखा। और उसके बाद क़ब्र के मराहिल, उस पर हमने गुफ्तगू की, और वहाँ से हमारी बात जुड़ गई क़यामत से, क्योंकि मौत क़यामत का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, और इंसान जब मरता है तो उसकी क़यामत उसके लिए खड़ी हो जाती है। मौत और क़यामत ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो हमने क़यामत पर गुफ्तगू शुरू की, और क़यामत, असल क़यामत में गुफ्तगू करने से पहले, चूँकि इसका इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है, तो क़यामत के आमद से पहले कैसी कैसी निशानियाँ आएंगी, और अहले इल्म ने किन निशानियों को छोटी निशानियाँ मानी और किन निशानियों को बड़ी निशानियाँ मानी, और छोटी निशानियाँ उनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम है उन्हें लेकर हम बैठे, उस पर हमने गुफ्तगू की। फिर हमने बड़ी निशानियों पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया, तो जो कि 10 निशानियाँ हैं उस पर हमने सरसरी गुफ्तगू की, ज़्यादा हमने खींचम तानी नहीं की, अहम नुकात पर गुफ्तगू की, अहम बातों को सामने लाने की कोशिश की, तो हमने उस पर भी गुफ्तगू ख़त्म कर ली। बड़ी निशानियों पर भी हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब गुफ्तगू शुरू होती है क़यामत। क़यामत कैसे कायम होगी, यहाँ से आज की हमारी गुफ्तगू है। हमने कल की मजलिस में देखा, ये जो आखिरी बड़ी निशानी है कि एक आग यमन से निकलेगी और लोगों को शाम के सरज़मीन में जमा करेगी, और ये आग जब लोगों को जमा करेगी, लोगों के मुख्तलिफ़ अहवाल होंगे, लोगों की कई किस्में होंगी। बाज़ होंगे चाहते हुए ना चाहते हुए बड़ी तेज़ी से महशर के उस मैदान में जमा हो जाएंगे, और बाज़ लोग ऐसे होंगे जाना तो चाहेंगे, उनके पास सवारी नहीं होगी, तो लोग एक सवारी में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 10 बदल बदल कर अपनी बारियां इन सवारियों में बैठकर महशर के मैदान में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। अब जो लोग पहुंच नहीं रहे हैं उन्हें ये आग खिलड़ाएगी, और अजीब व गरीब अंदाज से खिलड़ाएगी, उनके साथ रहेगी जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, और उनके साथ रात बिताएगी, और उन्हें पीछे से आगे से घेर के उन्हें महशर के मैदान में जमा करेगी। तो लोग सारे अब जमा हो गए महशर के मैदान में, और महशर का मैदान हमने बारहा बताया वो होगा शाम का मैदान। शाम जो आज सीरिया, लुबनान, फ़लस्तीन और जोर्डान, इन 4 मुल्कों पर मुश्तमिल है। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शाम कहा गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना व फ़ी यमनिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ है कि अल्लाह शाम पर बरकत नाजिल कर, अल्लाह यमन पर बरकत नाजिल कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 2 सरज़मीनों को लेकर खूब दुआएं की। और एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप लश्करों की बातें करते हैं, वो जो बड़ी लड़ाई आएगी उसमें शामिल होने वाले मुजाहिदीन की तफसील बयान करते हैं, आप कहते हैं कि लश्कर एक शाम का होगा और एक यमन का और एक होगा इराक़ का। तो या रसूल अल्लाह, अगर मुझसे बन पड़े तो मैं इन लश्करों में किन लश्कर में शामिल हो जाऊँ, वो कौन सा लश्कर है जिसमें शामिल होने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैका बिश्शाम, तुम शाम के लश्कर में शामिल हो जाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम को लेकर बहुत सारी अहादीस भी सुनाई, बहुत सारी उसकी तफसील है। बहरहाल महशर का मैदान यही शाम का मैदान होगा। अब लोग जमा होंगे, यहाँ करेंगे क्या? ऐसे लगता है कि यहाँ एक मुद्दत ये लोग गुजारेंगे और वहाँ रहेंगे, और ऐसे भी लगता है कि लोगों की तादाद बहुत ही कम हो जाएगी, तादाद घट जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ मराहिल इन लोगों ने देखे, ज़लज़ले देखे और दज्जाल के फितने देखे, उसके ज़द में कई लोग मर गए होंगे। याजूज माजूज, उन्होंने तो ज़मीन ही को हड़प लिया होगा। इस तरीक़े से इंसानियत बट छट के मुट्ठी भर लोगों पर मुश्तमिल हो जाएगी, बहुत बड़ी तादाद कुछ नहीं होगी। अब ये आग जो लोगों को जमा करेगी, इसके दौरान भी लोगों में मौतें होंगी, वफ़ायात होंगी, लोग है ना दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। तो जो लोग बहुत ही कम तादाद के होंगे वो महशर के मैदान में जमा होंगे और वो वहाँ रहेंगे, महशर के मैदान में रहेंगे। अब पूरी ज़मीन बट छट के सुकड़ कर सिर्फ शाम के अंदर आ गई है। ऐसा लगता है
بقیہ پورے علاقے ختم ہو گئے ہوں گے، پورے ڈوب گئے ہوں گے یا پھر برباد ہو گئے ہوں گے، انسانیت وہاں نہیں رہے گی. تو یہی ایک زمین ہوگی جس میں لوگ زندہ رہے ہوں گے. اب یہاں پر جب یہ لوگ جمع ہوں گے، چند دنوں کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا. دنیا جیسے ہی ختم ہوگی قیامت کا آغاز ہوگا. دنیا ختم، قیامت شروع. اب کیسے دنیا ختم ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب کو موت آ جائے گی. جو کوئی بھی آسمان میں رہتے ہیں اور جو کوئی بھی زمین میں رہتے ہیں سب کو موت آ لے گی، سوائے چند لوگوں کے جن کے تعلق سے اللہ نے کہا الا من شاء اللہ. بعض لوگ اس موت سے بچا دیے جائیں گے. تو قیامت کا آغاز کیسے ہوگا؟ سور پھونکا جائے گا، ختم دنیا. جو بھی محشر کے میدان میں ہے سب ختم، سب کو موت آ جائے گی، کوئی بچے گا نہیں. جیسے ہی سور پھونکی جائے گی دنیا ختم. اس کے بعد قیامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ جو سور ہے ساتھیوں، یہ ہے فیصلہ کن، انسانیت کو یہی ختم کرے گی. یہ سور جو ہے نا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا جتنے بھی لوگ ہوں گے سب اسے سنیں گے. جتنے بھی لوگ ہوں گے سب اسے سنیں گے اور سب اپنی گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب کو اسی حالت میں موت آ جائے گی. ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے لیے ایک ہاؤس بنا رہا ہوگا. اب جیسے ہی آواز آئے گی یہ اپنی گردن اٹھا کر دیکھے گا اور اسے موت آ جائے گی. اور جیسے ہی یہ گرے گا اسے دیکھ کر لوگ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی. تو اندازہ لگائیے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، ایک کے پاس کپڑا ہوگا دوسرا لینے کے لیے آیا ہوگا. دونوں میں گفتگو جاری ہوگی. اتنے میں سور پھونک دیا جائے گا. یہ نہ خرید پائے گا نہ وہ بیچ پائے گا. دونوں ڈھام سے گر پڑیں گے. ایک اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اونٹ کا دودھ دھوئے گا، گھر واپس لے جائے گا تاکہ گھر والوں کو پلائے. راستے میں سور پھونک دیا جائے گا اور وہ ڈھام سے گر جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے گھر کا ہاؤس بنا رہا ہوگا، وہ بنا نہیں پائے گا، اتنے میں سور پھونک دیا جائے گا اور وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک آدمی ہوگا جو ایک لقمہ اٹھائے گا اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے. وہ لقمہ منہ کو پہنچ ہی رہا ہوگا، اتنے میں سور پھونک دیا جائے گا، وہ اس لقمے کو اپنے منہ میں ڈال نہیں پائے گا اور ڈھام سے نیچے گر کے مر جائے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، اپنی اپنی زندگی کو لے کر مصروف رہیں گے اور انہیں اس کا علم نہیں ہوگا کہ کب سور پھونکا جائے گا. اب تو ماحول تو یہ ہو گیا کہ سب شام کی زمین میں جمع ہو گئے، اپنی اپنی زندگی جی رہے ہوں گے. اب یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے تعلق سے ہم نے بارہا کہا، یہ وہ قوم ہوگی جو لا الہ الا اللہ کا لفظ نہیں سنی ہوگی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اللہ بھی نہیں جانتے ہوں گے. اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقام الساعة على شرار الناس. یہ قیامت کا جو جھڑپا لگے گا سب سے پہلے سب سے بدترین لوگوں پر لگے گا. تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اپنے کاموں میں، دنیا میں کاموں میں مصروف ہوں گے. نہ انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا، نہ انہیں کوئی ہدایت دینے والا ہوگا. سب اپنی اپنی مرضی سے جی رہے ہوں گے، اپنی اپنی دنیا جی رہے ہوں گے. تو اس کے دوران اچانک سے یہ جھٹکا لگے گا کہ سور پھونکی جائے گی اور سب کے سب ختم ہو جائیں گے. سب کے سب ختم ہو جائیں گے. سور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سور کسے کہتے ہیں؟ سور، یہ جو ٹرمپٹ کہتے ہیں نا، پونگا، اسی کو سور کہتے ہیں. یہ پونگا ہوگا
جسے پھونکا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھونکیں گے ان کی بھی تفصیل بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام ہوں گے. دیکھیے ملائکہ کے بعض نام آئے ہیں، ان میں سے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، رضوان اور مالک. یہ وہ فرشتے ہیں جن کے نام اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، اور فرشتوں کی کچھ کم تعداد نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان زمین کی آرمی ہے. فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے، اور ان کی تخلیق بھی بڑی عجیب و غریب ہے. ان میں مختلف طریقے کے لوگ ہوں گے، ان میں سے بعض جن کے 2 پر ہوں گے، بعض کے 1 پر، بعض کے 3 پر، بعض کے 4 پر، اور جبرائیل علیہ السلام کے کل ملا کے 600 پر. اللہ اکبر، 600 پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقت کے شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، صرف 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان زمین کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آسمان کو ڈھانک لیا، زمین کو ڈھانک لیا، اور ان کے 600 پر تھے. اللہ اکبر، بڑی عجیب و غریب مخلوق. یہ جو ملائکہ ہیں بڑی عجیب و غریب مخلوق، اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہے. ان کی طاقت انسان اور جنوں کی طاقت سے بہت دور، کوسوں درجے زیادہ ہے، تصور نہیں کر سکتا انسان. اور ان کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. یاد رکھ لیجئے، صرف ایک انسان کی حفاظت کے لیے، صرف ایک انسان کی حفاظت کے لیے احادیث میں آپ نظر ڈالیں گے تو 4 فرشتوں کا ذکر آتا ہے. 4 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ایک آپ کے دائیں اور ایک بائیں، اور ایک آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھے. جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے انسانوں کی یہ ملائکہ حفاظت کرتے ہیں. تو یہ ایک انسان کے ساتھ 4 فرشتے پہلے سے مقرر ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ روزانہ زمین میں فرشتوں کا نزول ہونا، اور روزانہ آسمان کی طرف فرشتوں کا اڑنا. فجر کی نماز پہ فرشتوں کا ایک شفٹ اترتا ہے، اور پھر عصر کی نماز میں دوسرا شفٹ اترتا ہے. یہ جو عصر میں آتے ہیں فجر تک وہ رکھوالی کرتے ہیں، اب جو لوگ فجر میں آتے ہیں وہ عصر تک رکھوالی کرتے ہیں. اس طریقے سے فرشتوں کے کئی اقسام ہیں، ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. دیکھیے فرشتوں کی قسم یہ بھی ہے کہ بہت بڑی جماعت ہے فرشتوں کی، بزرگ فرشتوں کی جماعت ہے. ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں. کام کیا ہے؟ زمین میں گھومتے رہتے ہیں. جہاں کہیں بھی دینی مجلس ہو، جہاں کہیں بھی لوگ جمع ہو گئے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس مجلس میں چلے جاتے ہیں، اور وہ مجلس والوں کو عزت بخشنے کے طور پر، انہیں عزت بخشنے کے لیے وہ اپنے پروں کو نیچے کرتے ہیں اور مجلس والوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. یہ ایک مجلس میں شامل ہوتے ہیں فرشتے. ایک قسم کا ایک گروپ ہے ملائکہ کا جن کا کام ہی یہی ہے. تو اس طریقے سے ملائکہ کی جو تعداد ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے ہر بوند کو ایک فرشتہ لے کے اترتا ہے، ہر بوند کو ایک فرشتہ لے کے اترتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بوند ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں، ہر بوند کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرشتہ. اللہ اکبر. تو اللہ نے قرآن میں کہا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے آرمی کے لوگ آسمان زمین میں چھائے ہوئے ہیں، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. تو یہ جو فرشتے ہیں وہ بڑے ہی ان کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے کہا، ان کے عادات و اطوار کے بارے میں اللہ نے کہا لا يعصون اللہ ما امرہم ويفعلون ما یؤمرون، جو کوئی بھی حکم ہو گیا اس میں عمل کر کے گزر جاتے ہیں. انکار کرنا اور اسے جو ہے اس سے روکر دانی کرنا یہ ان کی طبیعت اور ان کے شیوے میں نہیں ہے. تو ان میں سے ایک ہیں اسرافیل علیہ السلام. ان کا ذکر ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے بھی ہیں جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ. تو یہ جو اسرافیل علیہ السلام ہیں یہ اس سور کو تھامے کھڑے ہوئے ہیں. اسرافیل علیہ السلام سور بھی پھونکیں گے، اور وہ 8 فرشتوں میں سے بھی ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. یحملہم یومئذ 8، اللہ کہتا ہے اس دن اللہ کے عرش کو تھامنے والوں کی تعداد 8 کی ہوگی، یعنی 8 بزرگ فرشتے. ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہے. اور ان فرشتوں کی عظمت کے بارے میں ہم نے سنا
کہ کان کے لولکیوں سے لے کے کھاندوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے. بڑی ہی عجیب و غریب مخلوق ہے. ہم انسان اپنے دماغ میں ان چیزوں کو لا نہیں سکتے کہ کیسی مخلوق ہوگی. بس اس میں اتفاق کریں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو کافی ہے. تو بہرحال یہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو سور کو پھونکیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو سور تھامے کھڑے ہیں یہ کیسے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سور تھامے کھڑے ہیں اور ہمیشہ الرٹ ہیں, اور وہ اپنے آنکھوں کے ایک طرف کو اوپر کی طرف رکھے ہیں. آنکھیں پوری کھول کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں, مجال نہیں, اور صرف نظریں جھکا کر ایک طرفہ اللہ کے عرش کی طرف ان کی نظر ہے کہ حکم کبھی بھی آ سکتا ہے. ہمیشہ الرٹ ہیں, حکم کبھی بھی آ سکتا ہے, اور جیسے ہی حکم آئے گا یہ فوراً اپنا کام کر دیں گے. اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پلک بھی مارتے نہیں, اس لیے نہیں کہ اس دوران کہیں حکم نہ آ جائے, اس ڈر سے کہ اس دوران کہیں حکم نہ آ جائے. یہ اپنے آنکھوں کو پھٹی کی پھٹی رکھے ہوئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان عینیہ کوکبان دریان, ان کے دو آنکھیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں. یہ سور تھامے ہوئے اس فرشتے کی کیفیت. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے رسول اللہ, آپ کی زندگی ہمیشہ دقت میں ہے, مطلب آپ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں اور آپ تکالیف کو جھیلتے ہیں, کبھی آپ اپنے راحت اور چین و سکون کا خیال نہیں کرتے, نہ آپ وہ نرم کپڑے پہنتے ہیں, نہ آپ کے جو لباس میں وہ نرمی ہے, نہ آپ کے بستر میں وہ نرمی ہے, نہ آپ کے گھر میں وہ آرام چین سکون کا انتظام ہے, نہ آپ کی چٹائی آرام دینے والی ہے نہیں. آپ کی زندگی ہمیشہ ایسی ہے کہ آپ چاروں طرف کہیں پر بھی آپ کو راحت نہیں ہے, آپ کو کہیں پر بھی سکون نہیں. یا ایسے کیوں یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا. خاص طور پر وہ صحابہ جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو دیکھا ہے, اور ان کی وہ عیاشی دیکھی ہے, ان کے وہ گھر دیکھے ہیں, ہے نا, وہ ان کے نام وہ نخرے دیکھے ہیں. تو آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو بالکل عام لوگوں کی طرح ہیں اور عام لوگوں کی طرح تکالیف جھیلتے ہیں, ایسے کیوں اللہ کے رسول؟ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں, چٹائی میں لیٹے ہوئے ہیں. جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں حسیر کی نشانیاں ہیں. چاروں طرف کمرے میں نظر دوڑایا تو دیکھا کہ ایک طرف کھٹورا ہے پانی کا, اور اس کے بعد ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کے درخت کے ان ٹہنیوں کو ڈال دیا گیا ہے, اور اس کے بعد ایک حسیر ہے. بس اس کے علاوہ کمرے میں کوئی دوسرا فرنیچر نہیں ہے. تو عمر بن خطاب نے اس منظر کو دیکھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول یہ قیصر و کسریٰ یہ تو جہنم جانے والے ہیں, ان کے پاس اتنا کچھ ہے, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں, تو آپ اپنا خیال کیوں نہیں کرتے, اس سے بہتر کیوں زندگی نہیں اپناتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر, کیا تمہیں یہ چیز خوشی میں نہیں ڈالتی کہ وہ لوگ دنیا لے جائیں اور وہیں سے ان کے لیے چیزیں ختم ہو جائیں, اور ہم اللہ کے پاس جا کے آخرت حاصل کریں؟ کون سی چیز تم پسند کرو گے؟ عمر بن خطاب خاموش رہ گئے. تو اس بار صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تھوڑا فری کیوں نہیں رہتے, آپ تھوڑا آرام سے کیوں نہیں رہتے؟ ایک دم بزی ٹائٹ شیڈول ہے اور کہیں پر بھی آرام کی آسائش نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیف انعم, میں کیسے آرام سے رہوں, کیسے میں آرام اختیار کروں, جبکہ سور پھونکنے والے اپنے منہ میں سور رکھ لیا ہے. سور پھونکنے والے نے اپنے منہ میں سور رکھ لیا ہے, اور وہ اپنے ماتھے کو آگے سے جھکایا ہوا ہے, اور وہ اپنے کانوں کو کھولا ہوا ہے, اور اس انتظار میں ہے کہ اوپر سے اسے حکم آ جائے سور پھونکنے کا تو پھونک دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسرافیل علیہ السلام کا ہائی الرٹ ہونا بتا رہے ہیں. اپنے منہ میں سور رکھے ہوئے ہیں اور آگے سے ماتھے کو جھکائے ہوئے ہیں اور کان کھلے ہوئے ہیں, اور اوپر سے ایک طرفہ نظر اوپر ہے کہ حکم ہو جائے اور پھونک دو.
اتنا ہائی الرٹ میں ہے. اللہ اکبر. اور جیسے ہی اس منظر کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحابہ نے، جن لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ راحت سے کیوں نہیں رہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خبر سنائی تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، گھبرا گئے، پیروں تلے کی زمین ہل گئی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو پھر کریں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیرج رکھو، اس دعا کو پڑھو، کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. جب آپ نے ایسی چیزوں کو دیکھا اور اپنے اعمال پر نظر ڈالا، یہ عظمت، یہ قیامت، یہ جنت، یہ جہنم، یہ اللہ کی طاقت، اور ہم بندوں کی کمزوری، ہم بندوں کے اعمال کی کمزوری، جب ہمارا نظر ان میں پڑے اور اللہ کی عظمت پر نظر پڑے تو کمپیریزن نہیں ہے، پیس کے رکھ دیے جائیں گے. تو جب آدمی اس مرحلے کو پہنچتا ہے تو اسے چاہیے کہ دعا پڑھیں، کہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم تو اللہ پر مکمل توکل رکھے ہوئے ہیں، ہمارا وکیل تو اللہ ہے، اس پر پورا یقین رکھے ہوئے ہیں. توکلنا علی اللہ ربنا، اللہ پر ہم نے مکمل توکل رکھا ہوا ہے جو ہمارا رب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس ہول دھڑکے سے بچنے کے لیے، صحیح بات یہی ہے کہ ہول دھڑکے سے بچنے کے لیے ہے نا. کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزار سکتا ہے؟ کون اتنی دقتوں کو جھیل سکتا ہے؟ کون اتنے ذکر و اذکار کر سکتا ہے؟ کون اتنی عبادت کر سکتا ہے؟ کون اتنی محنت اٹھا سکتا ہے؟ ہر لمحہ، ہر آن اللہ کی رضا جوئی، ہر آڑ، ہر موڑ اللہ کو خوش کریں. یہ ہم انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے. ہماری عبادتیں تو ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہمارے ذکر و اذکار بہت ہی کم ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ما تقدم، آپ کے جتنے بھی گناہ آگے کے ہیں پیچھے کے ہم نے سب معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں سال بھر نماز پڑھتے تھے، اس کے علاوہ کبھی جہاد کے میدان میں، اس کے علاوہ کوئی کار خیر میں جہاں کہیں گئے اچھا ہی کیا. ان کا یہ عالم ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ زمین میں راحت نہیں لے رہے ہیں، چین و سکون نہیں لے رہے ہیں. تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اور آپ کا کیا مقام ہے؟ کیا مقارنہ، کیا کمپیریزن کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اللہ المستعان. تو ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ان کرموں کے انتظار میں ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کر دے اور ہمارا بیڑا پارا ہو جائے. تو ایسے موقع پر اس دعا کو پڑھیے گا عزیز ساتھیو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا. اس دعا کو پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب دیکھا کہ ہول دڑکا مچ گیا ہے، آنکھیں ان کی پھٹی ہیں، دیدے نکل آئے ہیں، منہ میں تھوک سوکھ گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس دعا کو پڑھیے، امید رکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جس انداز سے سور پھونکنے والے تیار ہیں اس کا ذکر کیا ہے. تو معنی یہ کہ وہ تیار ہے، زمین کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اب کس دن یہ سور پھونکا جائے گا، اس تعلق سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے درمیان جتنے بھی دن ہیں ان میں سے سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. اور جمعے کے دن آدم کی تخلیق ہوئی، اور جمعے کے دن آدم کو موت آئی، اور جمعے کے دن سور پھونکا جائے گا، اور جمعے کے دن لوگوں کو موت دیا جائے گا. اور جب جمعے کا دن ہو جائے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ہی جمعے کا دن ہو جائے تو تم مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہنا، تم مجھ پر درود و سلام بھیجتے رہنا. تمہارے درود کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں ان کا جواب دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ حدیث میں معلوم ہوا کہ جمعے کے دن سور پھونکا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ہفتے کے 7 دن کو دکھایا گیا، ان تمام دنوں میں جمعے کا دن سب سے خوبصورت تھا، لیکن میں نے اس میں کالا نقطہ دیکھا. تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ کالا نقطہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہی قیامت ہے، یہی قیامت ہے جو اس دن
اس جمعے کے دن قائم ہونے والا ہے. تو جمعے کے دن سور پھونکا جائے گا. جی ساتھیوں, ایک دوسری حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بڑی بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے نا, جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے, جس کے یہ خوبیاں ہیں, آدم کی تخلیق, آدم کی وفات, اور اس کے بعد سور پھونکنا, دنیا کا ختم ہونا, قیامت کا قائم ہونا, یہ جو جمعے کی خوبیاں ہیں, جیسے ہی جمعے کا دن آتا ہے تو ساری مخلوقات انتظار میں ہو جاتی ہیں. اسے لے کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ کہیں قیامت کی گھنٹی نہ بجا دی جائے, قیامت کی گھنٹی نہ بجا دی جائے. یہ صرف انسان اور جن یہ نہیں کرتے, باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں جمعے کے دن ہائی الرٹ میں ہو جاتی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ ہو گیا پہلا سور. جیسے ہی پہلا سور پھونکا جائے گا ختم دنیا. اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. دیکھیے اللہ نے کیا کہا, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اللہ کہتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا, آسمان زمین میں جو کچھ بھی ہے سب مار دیے جائیں گے سوائے چند کے. اور اس کے بعد کیا ہوگا, پھر سور پھونکا جائے گا. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر اس سور کو دوبارہ پھونکا جائے گا. اب جیسے ہی دوبارہ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, اور سب کھڑے ہو جائیں گے. اب اس بار کھڑے ہوں گے تو کون کھڑے ہوں گے؟ وہ جو محشر کے میدان میں تھے وہ نہیں, ساری انسانیت کھڑی ہوگی. جتنے بھی انسان ہیں سب کھڑے ہونے والے ہیں, سب کھڑے ہونے والے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ یہ دونوں سوروں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ کیا دونوں سوروں کے درمیان 40 دن کا فاصلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. پوچھا گیا کہ یہ دونوں سوروں کے درمیان 40 ہفتوں کا مہلت ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا دونوں سوروں کے درمیان 40 مہینے ہیں؟ کہا کہ نہیں. دونوں سوروں کے درمیان کیا 40 سال ہے؟ کہا کہ نہیں. اور رک گئے, بس سال سے زیادہ کوئی ہمارے پاس گنتی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے 40 سال سے زیادہ یہ دونوں سوروں کے درمیان وقت ہوگا. دیکھیے یہ جو وقت ہے یہ وہ زمانہ ہے جب سورج ختم ہو گیا ہو نا, سورج عام روش میں نہیں ہوگا, اس کی عام گردش نہیں ہوگی. یہ جو 24 گھنٹے کی جو گردش ہے اس وقت بدل جائے گی. اس وقت دن وہی نہیں ہوگی جو آج ہیں دن, یہ ہم کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال دونوں سوروں کے درمیان ایک مدت ہے. اچھا, وہ جو بار بار ہم سنتے ہیں حدیث میں, ابھی ہم نے سنا آیت میں, الا من شاء اللہ, سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے سوائے چند میں سے کون ہے یہ؟ کون ہے جنہیں موت نہیں آئے گی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا. سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں. جب میں اٹھوں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں گا, وہ اللہ کے عرش کو تھامے کھڑے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کیا موسیٰ علیہ السلام کو موت آئی تھی کہ نہیں آئی, یا پھر وہ موت جو انہیں زمین میں ایک مرتبہ آئی تھی اس کے بدلے اللہ نے یہاں انہیں موت نہیں دی, یہ میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ جب لوگ دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, لیکن اس سے پہلے موسیٰ وہاں موجود ہوں گے. تو وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں موت نہیں آئے گی, جن کا ذکر اللہ کہتا ہے الا من شاء اللہ, سوائے وہ لوگوں کے جنہیں اللہ چاہتا ہے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا. بعض اہل علم نے کہا کہ ملائکہ کو موت نہیں آئے گی, لیکن ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اللہ نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو کوئی بھی ہیں سب مار دیے جائیں گے سوائے اللہ کے. تو فرشتوں کو بھی موت آئے گی, یہی صحیح بات ہے. تو پھر کسے موت نہیں آئے گی؟ کیا جنت میں جو حور ہیں انہیں موت نہیں آئے گی؟ یا پھر شہداء انبیاء جن کی روحیں جنت میں ہیں انہیں موت نہیں آئے گی؟ کون یہاں بچا لیے جائیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ اللہ نے کہا
الا من شاء اللہ، سوائے جنہیں اللہ نے بچا لیا. تو پھر کون ہے وہ سوائے؟ تو اہل علم نے بڑی باتیں، لمبی لمبی باتیں کی، احادیث کو کھنگالا. آخرکار شیخ الاسلام ابن تیمیہ دوسرے اہل علم نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس دن کون بچا لیا جائے گا، کسے موت نہیں آئے گی. ہم یہ علم اللہ کے پاس چھوڑتے ہیں، اور یہی بات صحیح ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم ہزار کوشش کر لیں لیکن ہم یہ فیصلے پر نہیں پہنچ پا سکیں گے کہ یہ ہوگا کیسے. اچھا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہوگا کیا؟ لوگ کیسے کھڑے ہوں گے، اس کی بھی تفصیل آئی ہے. جب دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے، ان کی وہی تخلیق نہیں ہوگی جو سور سے پہلے تھے. دوبارہ جب یہ زندہ کیے جائیں گے، ان کے جسم، ان کی چمڑیاں، ان کے بال، ان کے گال، یہ سب وہی نہیں ہوں گے جو اس سے پہلے تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان پورے کا پورا بدل جائے گا. ان کی اس بار نئی تخلیق ہوئی ہوگی، نئی تخلیق ہوئی ہوگی، یہ تو یقینی بات ہے. اچھا، کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی. یہ حدیث جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو یہ ایک صاحب حوض باندھ رہے ہوں گے، وہ گر جائیں گے، لوگ اپنے اپنے گردنوں کو اٹھائیں گے. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی سب مر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش شروع ہوگی. آسمان سے بارش شروع ہوگی. اس بار جو بارش ہوگی، یہ بارش زمین سے پودے نہیں اگائے گی، یہ بارش زمین سے انسانوں کو اگائے گی. پودوں والی بارش نہیں، یہ انسانوں کو اگانے والی بارش ہوگی، اور بڑی موسلا دھار بارش ہوگی. اور بارش ایک مدت کے ہونے کے بعد زمین میں سے انسانوں کے جسم نکلنا شروع ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے زمین میں سے انسان کے جسم نکلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم کو زمین کھا لیتی ہے، انسان کے جسم کو زمین کھا لیتی ہے، وہ ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، وہ چمڑیوں کو کھا جاتی ہے، وہ گوشت کو کھا جاتی ہے، سارا جسم کھا جاتی ہے، سارے جسم کو گلا دیتی ہے، سوائے ایک چیز کے جس کا نام ہے عجب الذنب. سوائے ایک چیز کے جس کا نام ہے عجب الذنب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو عجب الذنب ہے، یہ انسان کے ریڑھ کے ہڈی میں، یعنی پیچھے جو اسپائنل کارڈ ہے، وہ اسپائنل کارڈ کے نیچے کے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا جو انسانوں کے نظر میں بھی نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی کو عجب الذنب کہتے ہیں. اسے مٹی نہیں کھاتی، یہ مٹی میں مل جاتی ہے چیز. اور جب قیامت کے دن اس قسم کی بارش ہوگی تو اسی عجب الذنب سے لوگوں کو دوبارہ جسمیں دی جائیں گی. انہیں جسم ان کے بڑے ہوں گے، جسم ان کے بڑے ہوں گے، اور اس کے بعد ان جسموں میں روح ڈالی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بارش ہوگی تو چٹیل زمین ہو جائے گی، اور اس کے بعد جیسے پودے اگتے ہیں ویسے انسان کے جسم اگیں گے. اس کے بعد پھر سور پھونکی جائے گی، سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم اگیں گے، اس میں روح نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہوں گے، صرف جسم ہے. اور اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، ان کے جسموں میں روحیں واپس آئیں گی، اور سب کھڑے ہو جائیں گے. سب اب چلنا شروع کریں گے. اب اسی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا یخرجون من الاجداث کأنہم الى نصب یوفضون. یخرجون من الاجداث سراعا. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا یخرجون من الاجداث، یخرجون من الاجداث. اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے. یہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ جب اٹھیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی ہم دوبارہ کیسے دنیا میں آ گئے، کیسے دوبارہ زندہ ہو گئے. تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہی تو پیغام ہمیں انبیاء دیا کرتے تھے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. اسی لیے آپ قرآن کا مطالعہ کریے نا. قرآن نے جب بھی دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی ہے، جب بھی قرآن نے بعث کی بات کی ہے، نشور کی بات کی ہے، تو قرآن نے ہمیشہ زمین کا ذکر کیا.
اور ہمیشہ دوبارہ زندگی دینے کو زمین سے پیدا ہونے والے پودوں سے جوڑا. کہا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، وَكَذَلِكَ النُّشُورُ. کئی جگہ ایسا ہی ہے. ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں اور جیسے ہی آسمان سے بارش زمین میں پڑتا ہے تو زمین میں یہ جو چٹیل زمین ہے اس میں سے پودے نکل آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پودے ہرے بھرے کھیتوں میں بدل جاتے ہیں. جیسے اس میں مدت گزرتی ہے پھر یہ ہرے بھرے کھیت پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر گھاس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر زمین میں مٹی میں مل جاتے ہیں. پھر اللہ بارش برساتا ہے اور پھر یہ کھیت نکل آتے ہیں. یہ بیان کرنے کے بعد اب عام طور پر قرآن میں دیکھیں گے ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، کئی جگہ اللہ نے صحیح کیا ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے كَذَلِكَ نُحْيِي الْأَرْضِ، نُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. اسی طریقے سے انسان دوبارہ زمین میں آئیں گے. اسی طریقے سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، کئی جگہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ جیسے زمین میں پودے اگتے ہیں بارش پڑنے کے بعد، پہلے سور کے بعد، اسی طریقے سے بارش پڑنے پر لوگوں کے جسم زمین میں اگیں گے اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کو جان مل جائے گی. اب سب دوڑیں گے، ایک ایک قبر میں سے ہزاروں کے لوگ دوڑیں گے. اللہ نے بڑے اچھے انداز سے لوگ جب قبروں سے نکلیں گے بڑی بڑی تعداد میں نکلیں گے اور سب ایک طرف جمع ہوں گے تو اللہ نے کہا کہ قبروں سے نکلیں گے کأنہم جراد منتشر. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ جو ٹڈیاں، ان کا جو غول آتا ہے، ٹڈیوں کا جو غول آتا ہے، بڑے بڑے زمینوں میں وہ پھیلتے ہیں، بڑی ان کی تعداد ہوتی ہے، بڑے ان کے جھنڈ ہوتے ہیں. تو یہ جیسے نکل کے بڑی بڑی تعداد میں آتے ہیں ویسے قبروں سے لوگ نکل کے بڑی تعداد میں ایک طرف جا رہے ہوں گے. ایسے ہو رہا ہوگا گویا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس طرف چلنا ہے، تمہیں اس طرف جمع ہونا ہے. تو لوگ کسی کی گویا کہ بات سن رہے ہوں گے، وہ بات سن کے بڑی تیزی سے ایک طرف آگے بڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پوری تفصیل بیان کی کہ کیسے انسان ان کے جسموں کو بڑا کیا جائے گا، پھر روح پھونکنے کے بعد لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا. اب جب ایک لوگ جمع ہوں گے، یاد رکھ لیں صرف انسان جمع نہیں ہوں گے، ساری مخلوقات، جتنے بھی حیوانات رہے ہیں، جتنے بھی جانور رہے ہوں، جتنے بھی پرندے رہے ہوں، جتنے بھی مخلوقات رہے ہوں، سب جمع ہو جائیں گے. اسی لیے تو ہم قرآن میں ایک جگہ پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جب قیامت کا دن آئے گا کافر اپنی انگلیوں کو کتر کر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافر یہ اس لیے کہے گا کہ اس کے سامنے دو بکریوں کو لایا جائے گا، ایک بکری نے دوسری بکری کو ناحق ڈچا مارا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہے گا جس بکری کو ڈچا مارا گیا کہ تو اسے واپس ڈچا مار. اور جب یہ بکری اس بکری کو ڈچا مارے گی دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹی میں تبدیل کر دے گا. دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹی میں تبدیل کر دے گا. یعنی انصاف، عین انصاف. اس نے ناحق مارا تو اسے ناحق مار دیا گیا. لیکن دونوں جانور ہونے کی وجہ سے دونوں کو جنت جہنم نہیں، دونوں کو کوئی سزائیں نہیں، دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹی میں تبدیل کرے گا. جیسے وہ مٹی میں تبدیل ہوگا اس منظر کو کافر دیکھے گا قیامت کے دن اور وہ چیخ کر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. معاملہ ہی ختم، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب حساب کتاب کے بعد جانا ہے، آگے لمبا مرحلہ ہے اور ہر چیز کو دکھایا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں حساب پوچھا جائے گا. کوڑی کوڑی اٹھنی چونی جتنی بھی زندگی اللہ نے دی ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس کے دل میں گویا کہ ایک بہت بڑا ہول دھڑکا مچ گیا ہوگا اور وہ بھوکلاہٹ کے عالم میں کہے گا کہ اللہ اے کاش میں مٹی ہوتا. تو اسے معلوم ہوا کہ جانور بھی جمع ہوں گے، جانور بھی قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا، پرندے بھی جمع ہوں گے، کیڑے مکوڑے بھی جمع ہوں گے، سب جمع ہوں گے، سب جمع ہوں گے اسی میدان میں. تو صرف انسان نہیں بلکہ انسان سے جڑی ہوئی جتنی بھی زندگی اس زمین میں تھی سب کو اللہ جمع کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی ہی عجیب و غریب کیفیت بیان کی ان لوگوں کی جو اس میدان میں جمع ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس حفاتا غرلا عراہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن جب انسان جمع ہوں گے ننگے ہوں گے،
ان کا کوئی ختنہ نہیں ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ان کے پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگا، بالکل جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انہیں کھڑا کرے گا، اس عالم میں ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے کپڑے دیے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ لے کر کپڑا پہنیں گے، اس کے بعد لوگوں کو ان کے مرتبے کے اعتبار سے، ان کے ایمان کے اعتبار سے کپڑے دیے جائیں گے، تو لوگ ننگے کھڑے ہوں گے۔ ماں عائشہ نے جب یہ بات سنی وہ تھرا کر رہ گئیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو عورت مرد اور مرد عورت کو دیکھیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الامر اشد من ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو، کیا سمجھا کیا ہے تم نے، یہ قیامت کا منظر ہوگا، یہاں پر ایک دوسرے کو دیکھنے کا تو دور کی بات، یہاں گھبراہٹ سے لوگوں کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، لوگوں کو ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، وہ تھرا رہے ہوں گے، ان کا دل پگھل رہا ہوگا، ڈر کے مارے آنکھیں کھلی کی کھلی رہیں گی، یہ منظر ہوگا، یہ منظر ہوگا، اسی کو فزع کہتے ہیں۔ اور میں نے جب شہید کے تعلق سے گفتگو کی، میں نے کہا شہید کی خوبی یہ ہوگی وہ یجار من الفزع الاکبر، شہید کو اس ہول دھڑکے سے بچا لیا جائے گا۔ جب لوگ اٹھیں گے دوبارہ تیزی سے دوڑیں گے ایک میدان کی طرف، ننگے دوڑیں گے تو خطرناک ہول دھڑکا ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، دل میں ڈر ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اور قرآن نے اسے کہا الفزع، الفزع الاکبر، بہت بڑا معاملہ، بہت بڑی مصیبت۔ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں وہ اس چیز سے بچ جائے گا، وہ بڑے امن سے رہے گا، بڑے سکون سے رہے گا، بڑے آرام سے چلے گا، اسے یہ دقت نہیں آئے گی عجیب و غریب۔ اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو شہادت کا وہ مقام عطا کرے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کو دیکھ کر کہا الامر اشد من ذلک، یا عائشہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، یہاں پر تو معاملہ کچھ اور ہوگا، لوگ ہول دھڑکی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، تو لوگوں کو اس عالم میں جمع کیا جائے گا۔ اب مجھے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت یاد آ رہی ہے، جس میں انہوں نے جب وہ وفات پا رہے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے نیا لباس لاؤ، تو نیا لباس انہوں نے پہنا اور اس کے بعد اسی حالت میں وفات پائے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آدمی جس حالت میں مرے گا، جس کپڑا پہن کر مرے گا، اسی کپڑے کو پہن کے قیامت کے دن اٹھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے، تو ابو سعید خدری جس حدیث کی روایت کر رہے ہیں تو اس حدیث کا کیا معنی؟ تو اہل علم نے کہا کہ پہلے تو لوگ ننگے اٹھیں گے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، بعد میں انہیں کپڑے دیے جائیں گے، وہ کپڑے پہنیں گے، بعد میں جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کا لباس دیا جائے گا۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ قبروں میں سے وہی کپڑا پہن کے اٹھیں گے جو کپڑا پہن کے وہ مرے تھے، لیکن یہ کپڑے گل گئے ہوں گے، سڑ گئے ہوں گے، جھجر بن گئے ہوں گے، تو ننگے بن کر باہر نکلیں گے۔ اس کے بعد قیامت کے دن محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے تو انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ اور بہرحال یہ تو ہے کہ آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں کھڑا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے موقع پر ایک صحابی حالت احرام میں ان کی وفات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفنانے کا طریقہ بتایا اور کہا کہ انہیں کفناؤ، انہیں نہلاؤ اور ان کے سر کو کھلا چھوڑو، سر میں کچھ مت رکھو، سر کو ڈھانکو مت، آپ کفناؤ گے تو جسم بس، سر کو کھلا رکھو، کیونکہ یہ محرم ہے اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، تلبیہ کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید جو ہوتا ہے نہ اسے نہلاتے ہیں اور اسے کفناتے ہیں، بس اس کے کفن میں خون ہوتا ہے، اسی حالت میں دفناتے ہیں اسے، اور بعض شہداء کو کفنانے کا بھی موقع نہیں ملا، ایسے ہی دفن کر دیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن جب شہداء اٹھیں گے جو اللہ کے راہ میں لڑ کر وفات پائے، ان کے جسموں میں زخمیں ہوں گی اور خون بہہ رہا ہوگا، اسی خون کے ساتھ اٹھیں گے، ان کے جو زخم ہوں گے ان میں سے خون پھوٹ پھوٹ کر نکلے گا، لیکن سبحان اللہ یہ خون خون ہوگا لیکن اس میں بو
مشک و عنبر کی ہوگی، وہ خون کی بدبو نہیں ہوگی، مشک و عنبر کی خوشبو ہوگی، اس کے ساتھ شہید قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، امن کے ساتھ۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی دوران موت نزع کی حالت میں اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لیکن چیک کر لیں کہ وہ موت کی حالت میں ہے نا، بعض لوگ چھوٹی سی مرض میں پڑھو بولو لا الہ، وہ لوگ کہاں ہیں، وہ تو اچھے خاصے ہے نا۔ تو آدمی وہ کنفرم ہے کہ اب وہ مرحلے کو پہنچ گئے ہیں، حالت نزع میں چلے گئے ہیں، تو ویسی صورت میں انہیں لا الہ الا اللہ پڑھانا چاہیے، کیونکہ اس کو زبان میں لے کر وہ وفات پائیں گے۔ قیامت کے دن آدمی جب اٹھے گا تو لا الہ الا اللہ اس کے منہ میں ہوگا، اور کتنا بابرکت ہوگا آدمی۔ تو جو آدمی جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اور ننگا بغیر چپل کے اس عظیم محشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ اب جیسے ہی یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کن کن لوگوں کو کپڑے دیے جائیں گے، اور اس کے بعد ان لوگوں کو کھڑا کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا، لوگوں کو کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ عزیز ساتھیوں ہم کل کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کے آغاز ہی میں آ جائیں، شروع میں آئیں، تاکہ آپ کو ساری باتیں سننے کا موقع ملے۔ اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے درس سے سوالات پوچھ لیتا ہوں میں، 3 سوالات۔ میں نے دوران گفتگو یہ کہا تھا کہ جمعے کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بلکہ سارے دنوں کو دکھایا گیا، اور جمعے کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بالکل صاف و شفاف ہے، اور اس کے ساتھ بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی۔ کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے۔ ہاں آئیے، آپ کا نام؟ اطہر علی، ماشاء اللہ، اطہر علی، مبارک۔ ایک صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ راحت کیوں نہیں لیتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ سنایا تو گھبرا گئے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں انہیں ایک دعا سکھائی۔ کون سکھائے گا؟ کون بتائیں گے پوری دعا؟ پوری دعا کون بتائیں گے؟ آپ بولیے پوری دعا۔ ابھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نہیں، آپ بولیے۔ آئیے، توکلت علی اللہ ربنا، سہیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، توکلنا علی اللہ ربنا، ہاں یہ وہ دعا ہے۔ آخری سوال، آخری سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے آسمان زمین کے، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ کون ہیں؟ آپ بتائیے۔ آئیے، وہ چند لوگ کون ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سوالات زیادہ ہیں، چند سوالات لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ بڑوں کو عزت کیسی کرنی چاہیے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من لم
युक्रिम कबीरना वयरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। वो आदमी जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता है, बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं है। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करना ये इस्लाम में से है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी लोगों को ही सिखाया है। तो वो मुसलमान जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त नहीं करता, उसके ईमान में कमी है, उसके इस्लाम में कमी है। सवाल कर रहे हैं कि एक लड़की शादी होकर गई थी, फिर वापस अपने मैके आ गई है, अब वो घर में है, अब ज़कात का टाइम आ गया है, तो उसके पास जो ज़ेवर है उसका वो ज़कात निकालना चाह रही है। क्या ये ज़कात निकाल के वो अपने माँ बाप को दे सकती है? देखिए, माँ बाप को देखना वाजिब है, जिन्हें देखना वाजिब है उन्हें ज़कात देना जायज़ नहीं है, बल्कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं वैसे उन्हें लेकर अपनी ज़िंदगी जिए, उनकी भी ज़िंदगी उन्हें जीने का मौका दें। तो उनके पास जो भी पैसा उन पर लगाएं तो उन्हें जो है देखना उन पर वाजिब है, तो माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है। सवाल ये कर रहे हैं कि एक साहब के पास ख़ास घर है, लेकिन उसके बावजूद साहब मोहताज हैं, क्या उन्हें ज़कात दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। एक आदमी साहब घर है लेकिन उसके पास कोई इनकम नहीं है, इनकम बिल्कुल कम है, तो ये इंसान फ़कीरों में शुमार हो सकता है, इंसान फ़कीरों में शुमार हो सकता है, इसे दे सकते हैं आप इंशाअल्लाह। सवाल कर रहे हैं कि नाखून कतर के क्या इसे डस्टबिन में डालना ही ज़रूरी है? क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ऐसा करने से घर से बरकत चली जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी तरीके से आप इसे डिस्पोज़ करिए, ये जो बातें हैं इसकी कोई बुनियाद नहीं है। सवाल कर रहे हैं कि एक शौहर बीवी हैं, ये दोनों अलग हो गए हैं, अलग हो गए मतलब इनके दरमियान तलाक़ भी नहीं हुआ है, अलग अलग हो गए, अपने अपने कामों में लगे हैं, अब ये दूसरे में झगड़ते भी नहीं हैं, तो ऐसा रह सकते हैं? जवाब है कि ऐसा नहीं रह सकते। फ़ैसला करना पड़ेगा कि ये मियाँ बीवी हैं कि नहीं हैं, साथ जीना चाहते हैं कि नहीं जीना चाहते हैं। अलग अलग ऐसे छोड़ना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है ना। अगर इसके लिए मैक्सिमम 4 महीने की इजाज़त है कि 4 महीने अपने अपनी जगह रहें, और उसके बाद फ़ैसला करें कि रहना है छोड़ना है, रहना है छोड़ना है, और उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाए इंशाअल्लाह। बस सवालात शायद ठीक से टाइप नहीं कर पाए हैं। सवाल कर रहे हैं कि वितर की नमाज़ छोड़ना और ईद के वितर की नमाज़ छोड़ना, ईद की फ़ितर की नमाज़ छोड़ना, क्या ये गुनाह है? देखिए, वितर की नमाज़ वाजिब तो नहीं है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा है उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत और वितर की नमाज़ सफ़र हज़र दोनों हालात में पढ़ते थे, तो इसलिए बंदे को चाहिए कि उसकी पाबंदी करे। और बाद सलफ़ सालिहीन से मरवी है, जो आदमी वितर की नमाज़ छोड़ता है वो अच्छा आदमी नहीं है, अल्लाह हिफ़ाज़त फरमाए। और ईद उल फ़ितर की नमाज़ मुस्तहब है, छोड़ने से कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन मौका अच्छा है, आप जाएं, मुसलमानों से मिलें, है ना, उस जमात में रहें, दूसरे फ़ायदे हो सकते हैं, उससे आपको महरूमियत हो जाएगी अगर आप नहीं जाएंगे तो। बस सवालात वाज़ेह नहीं है, यहीं पर रुकते हैं। एक ऐलान समात फरमा लें। ऐलान ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मरकज़ माशाअल्लाह तबारकल्लाह अपने पूरे शबाब पर काम कर रहा है।
لیکن اسے اور بھی کام میں لگانا ہے. اس کے 3rd and 4th فلور بننے ہیں جس میں ہمارے مختلف پروگرامس ہیں، جس میں مختلف ہم ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے تھوڑا توجہ دلائیں اور دیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ماہانہ اخراجات کے لیے کرنٹ بل ہے، سٹاف ہے، دوسرے ایکسپنسز ہیں، مینٹیننس کے خرچے ہیں، اسے لے کر ہم نے اس کی آسانی کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے. وہ پروگرام یہ ہے کہ سبسکرپشن، اس کے ہم نے 5 ٹوکنز بنائے ہیں، 10,000، 5,000، 2,000، 1,000 اور 500. تو اس کے QR کوڈ کے ساتھ اس کے ڈیٹیلز موجود ہیں. تو اس میں سے آپ کسی بھی گروپ میں جمع ہو جائیں، اور یہ گروپ میں آپ کو کوئی دوسرا میسج نہیں آئے گا، نہ آپ کا نام کسی کو ایکسپوز کیا جائے گا. آپ کو صرف یاد دلایا جائے گا، اور جیسے ہی آپ پیمنٹ کر دیں گے تو آپ کو اسی کے ذریعے سے ریسیپٹ دے دیا جائے گا، ہے نا، یا الگ سے آپ کو ریسیپٹ بھیج دیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جائیں، جو بھی حاضر مجلس ہیں اور جو بھی ہمیں سن رہے ہیں، تو آپ جائیں، سبسکرائب کریں، اور ماہانہ آپ کچھ نہ کچھ اس کار خیر میں لگائیں. الحمدللہ. دیکھیے، خیر الاعمال ما قل خیر الاعمال ادومها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر عمل وہ ہے جسے آپ ریگولر کریں، ہر ماہ کریں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تعلق سے توجہ دیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے ان محنتوں کو قبول فرمائے. اب چلیے حاضرین مجلس سے اگر ان کے پاس کوئی سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ. کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ رمضان کے مہینے میں عمرہ جائیں گے تو اس وقت روزہ رکھنا سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں سفر میں جائے تو کیا اسے روزہ رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ آدمی کی طرف ہے، آدمی کے اوپر ہے. اگر وہ سفر کے دوران اسے مشقت ہو رہی ہے، وہ تکلیف جھیلتا ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اس کے لیے روزہ چھوڑنا اچھا ہے. ایک ہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے آسانی سے آ رہا جا رہا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی روزہ رکھے ہیں اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ چھوڑا ہے. اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزہ رکھ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور تکلیف جھیل رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک العصاہ، اولئک العصاہ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بے ہوش ہو کے گر گئے. پوچھا گیا تو وہ سفر میں ہے، روزے میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس من البر ان صیام فی السفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھائی نہیں کہ آپ سفر میں روزہ رکھیں. تو وہ آدمی پر منحصر ہے. اگر وہ سفر کے تکالیف برداشت کر سکتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ آرام سے آئے گا، جائے گا، چلے گا، ہے نا. سفر دیکھیے بہرحال سفر ہے. آپ فلائٹ کا سفر کریے، کسی کا بھی سفر کریے، سفر ہے، اس میں انسان کو دقت ہوتی ہے. تو اگر کوئی اسے برداشت کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے بڑا ڈیل نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے. نہیں مجھے تکلیف ہوگی تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا افضل ہے. اس کے لیے اسے روزہ چھوڑنا افضل ہے. جو روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے، جو روزہ وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا. رمضان کے بعد اس کا وہ قضا کرے گا. اب ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ آپ سن لیجئے، اگر آپ ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں کے لوگوں نے آپ سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، یا پھر ایک ایسے ملک میں آپ جا رہے ہیں جہاں کے لوگ آپ کے بعد روزہ رکھے ہیں، شروع کیے ہیں، تو دونوں صورت میں آپ کے روزے 29 سے کم 30 سے زیادہ نہیں ہونے ہیں. یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیجئے، 29 سے کم 30 سے زیادہ نہیں. اگر آپ ایک ملک میں گئے، ان کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا، وہ عید منا رہے ہیں، آپ کے کل ملا کے 28 روزے ہوئے، تو ایک روزہ آپ کا مار کھا رہا ہے، تو ان کے ساتھ آپ عید منائیے، اس کے بعد ایک روزہ رکھ لیجئے. آپ ایک ایسی جگہ گئے جہاں دیکھیں وہاں کے لوگ، ہے نا، ان کے ساتھ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو 31 دن بنتے ہیں. ان کے ساتھ اگر روزہ رکھیں گے آخری روزہ، تو آپ کہنا 30 پر ایک روزے ہو رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کریے آپ؟ ایک روزہ مت رکھیے، خاموشی سے رہیے، پبلکلی مت کھائیے، چھپ چھپا کے کھائیے، ہے نا. ان لوگوں کے ساتھ مل کے آپ عید منا لیجیے. تو آپ کے روزے 30 سے زیادہ نہیں، 29 سے کم نہیں، ہے نا. یہ سفر میں عام طور پر آنے والا مسئلہ ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، ایک سوال.
اس میں مجھے woman is pregnant as well as a feeding mother, she is too fast but she is able to give fast. اس میں بس جملے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ایگزیکٹ مقصد میں سمجھ میں نہیں آ رہا. woman is pregnant ہے نا، اسے دوبارہ ٹھیک سے منگوا لیجیے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.